اب جنگ صفین، جنگ نہروان اور جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، جنگ جمل، جب آیت کا مطلب پتہ چلا، اسلام کا قانون ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پتہ یہ چلا کہ جب پتہ یہ چلا کہ سب صحابہ کفار پہ شدید نہیں تھے اور سب صحابہ پیغمبر کے ساتھ نہیں تھے، تو آپ کے سوال کا جواب بھی مل گیا۔ لیکن آپ سنیے، میں آپ کو کچھ دکھا دیتا ہوں، کچھ حوالے۔ رحماء بینہم کا مطلب بتائیں آپ۔ وہ تو کیٹیگری میں آ گئے اشداء علی الکفار، وہ سائیڈ پہ ہو گئے۔ اب رحماء بینہم کا بتائیں نا، جو پیغمبر کے واقعاً ساتھ ہیں، جو دیکھیں آپ پھر آیت کی غلط تفسیر کر رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں صحابہ آپس میں رحماء، قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن نے وہ کہا کہ وہ لوگ جو کافر، پلیز سن لو، پلیز سن لو پہلی بات، اب وہی اسی تعریف میں لگے نا، اسی ترجمے میں کہ جو صحابہ ہیں وہ آپس میں رحماء ہیں۔ قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا جو پیغمبر کے ساتھ ہیں، بھائی قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جیسے صحابہ کا مراد ثابت ساتھی نہیں ہے، بھائی صحابہ سے مراد کیا ہے؟ جو پیغمبر کو دیکھے اور کلمہ پڑھے، حالانکہ وہ ساتھی نہیں ہے، منافق بھی ہے، حالانکہ وہ جنگوں سے بھاگ جاتا ہے پیغمبر سب۔ ہاں یہ تو ہماری تعریف ہو گئی نا، آپ کی تعریف ہے نا، اور قرآن وہ نہیں کر رہا نا، قرآن کی جو تعریف ہے وہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعاً ساتھ ہیں، ان کی تعریف یہ ہے کہ وہ پھیلانے میں جو ان کے ساتھ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی لیں گے نا۔ اور جو یہود سے بھاگ گئے، بھائی جو یہود سے بھاگ گئے، وہ انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ چلے جی وہ بھاگ گئے، اب ساتھی ہیں، آپس میں رحم دل، آپس میں رحم دل ہونا چاہیے۔ اچھا سن لو بھائی، آپس میں رحم دل ہونا چاہیے، سن لو جمل صفین میں۔ ہاں یہ کتاب ہے البحر الزخار المعروف بمسند البزار، المجلد الثالث۔ نبی کی بیویوں کے خلاف اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ ثابت تو نہ ہوئی۔ سن لو پلیز، صلی اللہ علیہ وسلم، البحر الزخار المعروف بمسند البزار۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور حدیث دکھاؤں بخاری سے، مسلم سے۔ میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے جو جنگ لڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے خلاف، اس کا جواب سن لو پہلے۔ دیکھو بھائی، امیر المؤمنین علیہ السلام نے تو ان کے خلاف جنگ نہیں لڑی، انہوں نے لشکر نکالا ہے نا، عائشہ نے لشکر نکالا۔ عائشہ اپنے گھر میں بیٹھتی تو اس کے خلاف تو کوئی لشکر لے کے نہیں آیا تھا نا۔ یہ تو ہماری لکھی ہوئی کتابیں ہیں نا جی، یہ قرآن او بھائی آپ کی حدیث ٹھیک ہے، آپ کی کتاب میں، او بھائی دنیا کو پتہ ہے، بھائی او بھائی دنیا کو پتہ ہے کہ عائشہ لشکر لے کے آئی ہے۔ نہیں جا سکتے، امیر المؤمنین علیہ السلام تو مدینے میں تھے، انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں نے عائشہ سے لڑنا ہے، عائشہ نے بغاوت کی ہے۔ معاویہ لشکر لے کے آیا، معاویہ امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ ہیں، معاویہ کو عزل کرتے ہیں، معاویہ کہتا ہے میں عزل نہیں ہوتا، میں آپ سے جنگ لڑوں۔ اب پلیز سن لو پلیز، کتاب سے آپ حوالہ دے رہے ہیں، کتاب سے حوالہ دے رہے ہیں۔ اور بھائی امریکہ، واشنگٹن امریکہ کا دارالخلافہ ہے، حوالے کی ضرورت ہے؟ ابھی آپ حوالہ دیں، حوالے کی ضرورت ہے بھائی، وہ حوالے کی ضرورت ہے کہ عائشہ جو ہے اگر گھر میں بیٹھتی تو اس کے خلاف کوئی جنگ نہ ہوتا، اس کو حوالے کی ضرورت ہے۔ سر یہ کتاب سے حوالہ دینا سر، یہ احمد نے اور بھائی اس کو حوالہ چاہیے بھائی، عائشہ اگر گھر میں بیٹھتی لشکر نہ نکالتی تو جنگ جمل نہ ہوتا اس کے ساتھ۔ دلیل دینا کہ وہ کہتا ہے اس کو دلیل دے دو، نکلی چیز کی دلیل دے۔ اور بھائی اگر پاکستان نہ بنتا، 1965 کی جنگ نہ ہوتی، یہ اس کو حوالے کی ضرورت ہے؟ حوالہ دے دو سر۔ بالکل ہے، بالکل ہے۔ اگر پاکستان کا وجود ہی نہ ہوتا، اگر پاکستان کا وجود ہی نہ ہوتا بھائی، 1965 کا جنگ ہوتا انڈیا پاکستان میں، کہتا حوالے کی ضرورت ہے بھائی۔ آپ صحیح ہے، صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ حوالہ سن لو، حوالہ سن لو بھائی، حوالہ لے آئیں پاکستان۔ بھائی صاحب دماغ پنڈی والے یار کیسے کس طرح گلا کر دے ہو تسی؟ گل سنو، گل سنو بھائی، دیکھو صحیح مسلم چاپ دار الفقہ، حوالہ چاہیے، حوالہ لے لو بھائی، سنہ 2010۔ حوالہ یہ صحیح مسلم سے آپ دے رہے ہیں سر، یہ ان کے بھی قرآن پاک رد کرتا ہے، فوائل للذین یکتبون بأیدیہم ثم یقولون آمنا باللہ۔ پلیز چھوڑو، بس برداشت کرو 5 منٹ، اور 5 منٹ تم برداشت کرو یار، حوالہ غلط ہے، تم برداشت کرو، پڑھنے دو مجھے۔ کتاب یہ ہے بھائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صفحہ نمبر 941 میں، یکون بعد ائمۃ لا یہتدون بہدای ولا یستنون بسنتی وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسے امام آئیں گے، ایسے پیشوا آئیں گے جو نہ میری سنت پر ہیں نہ میری ہدایت پر ہیں، وہ خود شیطان ہے انسان کے روپ میں، شیطان ہے انسان کے روپ میں،
حذیفہ کہتے ہیں کیف اصنع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان ادرکت ذلک، اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو میں کیا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمائے تسمع و تطیع للامیر، فرمائے اسی بادشاہ کی جو شیطان کے روپ میں ہے نا، شیطان انسان کے روپ میں، نہ سنت میں نہ ہدایت، اس کی حکم سنو، اس کی طاعت کرو۔ وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، وہ اگر تیرا مال بھی زبردستی چھین لے اور تجھے مارے بھی پھر بھی اس کی طاعت کرو۔ دیکھو میرے بھائی، یہ تمہاری کتب میں کتاب الامارہ میں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جو نفس رسول ہیں، نفس رسول، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، آپ لوگوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ اگر خلیفہ اتنا بھی حرامی ہو کہ وہ نہ سنت پر ہے نہ ہدایت پر ہے اور شیطان کے روح اس کی شیطان کی ہے، انسان کے روپ میں ظاہر ہوا، اس کی طاعت واجب ہے، اس کی مخالفت حرام ہے، تو اب عائشہ نے اس کے خلاف لشکر نکالا ہے، بغاوت کی ہے، عائشہ نے نکالا۔ اب اس کا حق کیا بنتا تھا؟ کیا نہروان والوں کا حق بنتا تھا کہ وہ بات سنو، پلیز سن لو، پلیز سن لو، میری بات نہ کاٹو۔ کیا حق بنتا تھا عائشہ کا لشکر نکالنے کا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نہ ہوتے نا، گناہگار ترین فرد ہوتا خلیفہ، عائشہ کے لیے حرام تھی کہ لشکر نکال دے، اسی طرح معاویہ کے لیے بھی اور نہروان والوں کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ سوال نہ کریں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ان سے کیوں لڑا ہے، سوال یہ کریں کہ جب حدیث یہ ہے آپ کے پاس کہ خلیفہ شیطان بھی ہو تو اس کے خلاف لڑنا حرام ہے، اس کی طاعت واجب ہے، تو عائشہ کے لیے کیسے جائز ہے کہ سوال صحیح طرح سے کرو؟ پلیز سن لو، پلیز سن لو سوال، جواب پلیز سن لو، جواب نہ دو، سوال پورا سنیں پہلے آپ پلیز سوال سن لیا آپ کا، آپ جواب سن لو پورا پیر۔ یہ کتاب ہے البحر الزخار المعروف بمسند البزار المجلد الثالث، شام مؤسسۃ العلوم والحکم، مدینہ منورہ، سن 1988 میں چھپی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 26 میں حدیث نمبر 774 یہاں پہ روایت کرتے ہیں، ان علی علیہ الصلاۃ والسلام، امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے، احد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کیا ہے، فی قتال الناکثین والقاسطین والمارقین، ناکثین جمل والے، قاسطین صفین والے، مارقین نہروان والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم قتال کرنا، حکم دے کے گئے تھے بالکل، کہ تم ناکثین جمل والوں سے جہاد کرنا۔ تشین کوئی کر کے گئے تھے، پیغمبر نے حکم دیا کہ ان سے قتال کرنا، ان سے قتال کرنا، سن لو۔ اچھا، قاسطین ناکثین، اب کتاب دکھا چکے مسند بزار۔ اچھا، یہ حدیث آپ کو کہاں سے دکھائے؟ مسند بزار سے دکھا ہے، مجمع الزوائد و منبع الفوائد ابو بکر الحیتمی کی، جزء سابع، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے 1994۔ وعن علی علیہ الصلاۃ والسلام، اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں صفحہ نمبر 481، حدیث نمبر 12042 میں، احد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی قتال الناکثین والقاسطین والمارقین۔ اچھا، رواہ البزار والطبرانی فی الاوسط، واحد اسنادی البزار رجاله رجال الصحیح غیر ربیع بن سعید وثقہ ابن حبان۔ طبرانی نے روایت کیا ہے اوسط میں، بزار نے بھی روایت کیا ہے اور 2 اسانید کے ساتھ، اور بزار کے ایک سند جو ہے اس کے سب رجال بخاری مسلم ہے، سوائے ربیع ابن سعید کے، اور وہ بھی ثقہ ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ دوسری حدیث بزار کی، البحر الزخار بمسند البزار، جلد نمبر 2، سنو یار بات نہ کرو، سن 1988 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 215 حدیث ہے۔ ان علی علیہ السلام، علی علقمہ کہتے ہیں میں نے علی علیہ السلام سے سنا، امرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا بقتال الناکثین، کہ میں جہاد کروں ناکثین جمل والوں سے، قاسطین صفین والوں سے، مارقین نہروان والوں سے، خوارج سے۔ المستدرک علی الصحیحین، چپ کرو یار، چپ کرو، بالکل پتہ تھا۔ المستدرک علی الصحیحین، جلد نمبر 3، چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 2002 میں، ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 4674، صفحہ نمبر 150۔ ابو ایوب الانصاری فی خلافت عمر بن الخطاب، ابو ایوب انصاری نے یہ حدیث مجھے عمر کے خلافت میں سنایا تھا۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین، یہ علی جمل والوں سے، نہروان والوں سے اور صفین والوں سے جہاد کرنا۔ آپ نے بات کی میں کروں؟ نہیں ابھی ختم نہیں ہوا، اس سے اگلے والے حدیث کو ملاحظہ فرمائیے، روایت کرتا ہے
ابو ایوب انصاری سے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لعلی ابن ابی طالب، میں نے پیغمبر کو سنا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس طرح کہتے تھے، تقاتل الناکثین والقاسطین والمارقین، تیرا فریضہ ہے کہ تو جمل والوں سے، صفین والوں سے اور نہروان والوں سے، خوارج سے جہاد کرنا، بالطرقات، راستوں میں، نہروانات میں اور شفاعات میں۔ قلت یا رسول اللہ مع من تقاتل هؤلاء الاقوام؟ قال مع علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کس شخص کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کریں؟ فرمایا کہ علی علیہ السلام کے فرمان میں اور ان کی کمانڈ کے اندر ان سے جہاد کرنا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کتنے احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تقاتل علی التعویل کما قاتلت علی التنزیل، کہ تو جو ہے یا علی علیہ السلام جیسے میں نے کفار سے جہاد کیا تھا، وہ قرآن کو ہی نہیں مانتے تھے، قرآن کی تنزیل کو نہیں مانتے تھے کہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، یہ جھوٹی کتاب ہے۔ اسی طرح آپ میرے بات قرآن کی تعویل، جو لوگ قرآن کی بظاہر مانیں گے لیکن اس کے مطالب کو نہیں مانیں گے، اس کے مندرجات ان کے ساتھ آپ جہاد کریں گے۔ اوکے، اب آخری سوال ہے آپ کا بھائی صاحب پنڈی والے، آخری سوال کیا؟ ابھی 2-3 سوال ہیں، آخری ہے بھائی، آخری جو ہے میں کر لینا، آخری سوال کر لینا بھائی۔ کتابیں لا رہے ہیں جو آپ یہ جن سے آپ حوالے دیتے ہیں، یہ شک پاک کتابیں، ان میں شک نہیں کیا جاتا؟ بالکل، یہ بالکل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ناکثین، قاتلین، مارقین کے ساتھ جہاد کرنا، یہ بہت زیادہ طرق سے مروی ہے اور یہ بالکل یقینی ہے، بالکل 100% یقینی ہے، لا رہے وہ تورات ہے بھائی، وہ تورات کی تحریف ہے، نہیں سر، وہ تورات کی نہیں ہے سر۔ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، وویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ وویل لهم مما کتبت ایدیہم ولیل۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کا آخری سوال بھی ہو گیا۔